بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب کی، یہ اس ذات پاک کا شکر ہے، اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اتنا بڑا علم قرآن مجید کو سیکھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ صفحہ نمبر 142 جہاں سورۃ فاتحہ سے تفسیر شروع کی وہ صفحہ نمبر 84، اور آج ہماری کلاس نمبر 16 ہے۔ ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن، مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی۔ ہم جو ہے اس تفسیر کو پڑھیں گے آج۔ رکوع نمبر 3 سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی، وہ ذات ہے، جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فاخرج به، پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، پس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وان کنتم فی ریب، اور اگر ہو تم شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو اتاری ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لاؤ تم کوئی صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے امدادیوں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ڈرو تم اس آگ سے، وقودها، جس کا ایندھن ہوں گے، الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور
کیے اچھے، ان لہم جناتن بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں من ثمرت رزقا پھلوں سے رزق، قالوا ھذا الذی کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی ہے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں، ازواج مطہرۃ جوڑے پاکیزہ، وہم فیہا خالدون اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ربط یہاں تک ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا اور آگے ربط بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کا مطالبہ تھا اور سورہ بقرہ کے شروع میں اس ہدایت نامے کے ملنے کی بشارت تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو کہ ہدایت تم مانگتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی ہے۔ پھر اس ہدایت کے متعلق 3 گروہ کا ذکر ہوا۔ نمبر 1 وہ جو ظاہراً باطناً ماننے والے ہیں، دوسرا گروہ دوسرے وہ جو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور تیسرے منافق جو زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی بنیادی دعوت۔ اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت نامہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا ہے وہ کہتا کیا ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اصول عقیدے 3 ہیں، عقیدے 3 ہیں، توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ ان 3 کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان تینوں بنیادی عقیدوں کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا میں توحید کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ میں رسالت کا ذکر ہے، اور وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ أَمْوَاتًا میں قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اے انسانوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو جنوں اور انسانوں سب کے لیے ہے، اور خطاب صرف انسانوں کو اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت انسانوں کے سپرد فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کے بعد زمین پر خلیفہ انسان ہی ہے، اور جنات انسانوں کے تابع ہیں، اور خطاب اصل کو ہی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اے انسانوں، اور یہ خطاب تمام انسانوں کو ہے، کالے گورے اور عربی اجمی کی تخصیص کے بغیر۔ اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اتنی واضح ہے، جو پکے سکے بند مشرک تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے، پہلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی، قیامت تک سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آتا مگر اس کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا، البتہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر دلائل۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 واقعات نقل فرماتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال۔ نمبر 1
پہلا واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس علاقے میں کچھ لوگ دہلیے تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی وہ خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے۔ یہ لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، آپ ہمیں رب تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دیں کہ رب کہاں ہے اور اس کی صورت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں، اور یاد رکھنا کہ بات سمجھانے کے لیے کوئی کہانی بیان کی جائے تو وہ جائز ہے۔ فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں کہ میرے سامنے ایک درخت تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گیا اور خود بخود اس کے پھٹے اور تختیاں بن گئیں اور خود بخود وہ آپس میں جڑ گئیں اور کشتی تیار ہو کر دریا میں آ گئی اور لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتی اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرتی، کوئی اس کا ملا نہیں، اور مسافروں کو ادھر سے ادھر، ادھر اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچا رہی ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات فرمائی تو وہ دہلی ملحد اور بے دین ٹھا ٹھا کر کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کی بہت تعریف سنی تھی کہ بڑے صاحب علم اور بصیرت والے ہیں اور امام اعظم ہیں، مگر آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے اور خود بخود اس کے تختے بن کے جڑنے لگ جائیں اور خود بخود ان میں منجنیقیں ان میں میخیں لگ جائیں اور وہ خود بخود کشتی بن کر دریا میں چلی جائے اور خود بخود مسافروں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچانے لگ جائے اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرے، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کشتی کا بغیر بنانے والے کے خود بخود بن جانا اور بغیر چلانے والے کے چلنا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ او ظالموں، یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود کس طرح بن گئے؟ ایک کشتی کا بغیر ملا کے چلنا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ سارا کارخانہ کائنات خود بخود کس طرح چل رہا ہے بغیر کسی چلانے والے کے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ، پس وہ تمام کے تمام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھو میرے سامنے تپائی پڑی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے تو بنی ہے، خود بخود تو نہیں بن گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن سکتی اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا، بلکہ بنانے والا بناتا ہے تو بنتی ہے۔ یہ مثنوی کا شعر ہے۔ پہلے زمانے میں مرد عورتیں گھروں میں مثنوی پڑھتے تھے اور اب ناولوں نے لوگوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی نشد مولائے روم شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نشد، میں ویسے ہی تو مولوی نہیں بن گیا، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کی خدمت کی ہے تو مجھے علم حاصل ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال نمبر 2، دوسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ یہ شہتوت کا درخت ہے کہ اس کے پتے کو ریشم والے کیڑے کھاتے ہیں تو ان کے جسموں میں ریشم کے دھاگے نکلتے ہیں، اگر شہد کی مکھیاں کھاتیں تو شہد بنتا، اور انہی پتوں کو اگر گائیں اور بکریاں کھائیں تو گوبر اور مینگنیاں بنتی ہیں، اور اگر ہرنی کھائے تو کستوری بنتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتے وہی ہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق کے مظاہرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال
نمبر 3 اور تیسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا ایک قلعہ ہے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہے اور نہ کھڑکی ہے، اوپر سے چاندی کی طرح سفید ہے اور اندر سے سونے کی طرح ہے، بس اچانک اس کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں اور اس میں سے ایک خوبصورت پیاری آواز والا حیوان نکل آتا ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ قلعہ سے مراد انڈا ہے اور اس سے چوزا نکل آتا ہے جو بڑا خوبصورت اور پیاری آواز والا ہوتا ہے۔ جس ذات نے بند قلعے سے، جس میں نہ خوراک کا راستہ اور نہ ہوا، یہ بچہ پیدا فرمایا، وہی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہر گیا کہ از زمیں روید، وحدہ لا شریک لہو گوید۔ جو گھاس زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہو ہے۔ کیونکہ گھاس یا کوئی بھی پودا زمین سے اگتا ہے تو پہلے اس کی ایک کومپل نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہو ہونے پر دلالت کرتی ہے، پھر شاخیں اور ٹہنیاں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے سب کو پیدا فرمایا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، اور تم اسی زمین میں رہ رہے ہو اور اسی چھت کے نیچے چلتے پھرتے ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، بارش کی صورت میں، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھل، رِزْقًا لَكُمْ تمہارے لیے روزی، براہ راست بھی پھل کھاتے ہو اور پھلوں کو فروخت بھی کر کے اناج خرید کر بھی کھاتے ہو اور دیگر اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہو۔ یہ تمام انتظام کرنے والا کون ہے؟ یہ زمین آسمان کس نے بنائے، بارش کس نے برسائی اور اس کے ذریعے سے پھل کس نے زمین سے نکالے، روزی کا انتظام کس نے کیا؟ جب یہ سب کچھ اللہ تعالی نے کیا ہے تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ خالق وہی ہے، پھر شریک کیوں بناتے ہو؟ آگے رسالت کے مسئلے کا بیان ہے۔ کافر مشرک لوگ کبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کبھی مجنون کہتے تھے، معاذ اللہ تعالی، اور کبھی کہتے کہ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہمیں سناتا ہے، نعوذ باللہ۔ بے شک قرآن کریم میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں، مگر ان واقعات سے محض دماغی عیاشیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک حقیقت ہے جس سے عبرت اور سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بیان کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ مفتری ہے، یعنی قرآن خود بنا کے ہمیں سنا دیتا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقابلے کے لیے قرآن کا چیلنج، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم شک میں، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا جو اتاری ہے ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، سورتن میں تنوین قلت کے لیے ہے، معنی ہوگا پس لاؤ تم کوئی چھوٹی سی صورت، من مثلہ، اس قرآن جیسی۔ قرآن پاک میں 3 صورتیں تمام صورتوں سے چھوٹی ہیں، سورہ العصر، نمبر 2 سورہ کوثر، نمبر 3 سورہ نصر۔
اور قرآن کریم کی کوئی صورت 3 آیتوں سے کم نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت میں کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے، یا ایک آیت اتنی لمبی ہو کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہو تو پھر بھی صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آیت بھی اتنی بڑی پڑھ لیں جو کم از کم 3 آیتوں کے برابر ہو تو نماز صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا، اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو تم اس قرآن کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری چیلنج تھا۔ پہلے یہ چیلنج دیا کہ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی انسان اور تمام جن مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، گویا ساری مخلوق عاجز ہے اس بات سے کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر سکیں۔ پھر چیلنج دیا کہ اگر سارے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو تمہیں مزید چھوٹ دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں، 104 صورتیں تمہیں معاف۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورَةٍ مِثْلِهِ، پس اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ، معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتا ہے، مگر کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ پھر آخر میں یہ چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی سورہ ہی لے آؤ، اور پہلے تو انسانوں اور جنوں کو چیلنج تھا، اور اب فرمایا وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ شُهَدَاءَ، شہید کی جمع، شہداء شہید کی جمع ہے، اور یہاں شہید کے معنی مددگار کے ہیں، معنی ہوگا اور بلا لو اپنے امدادیوں کو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ 15ویں صدی شروع ہے، آج تک کوئی ماں کا لال قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکا، حالانکہ سبحان وائل جیسے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اس دنیا میں آئے ہیں۔ فصیح عرب سبحان وائل قرآن کے سامنے مہر بلب، سبحان وائل تمام فصحاء کا سردار سمجھا جاتا تھا، اور وہ اتنا فصیح تھا کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی مکرر جملہ نہیں بولا، یعنی اپنے مطلب کی ادائیگی کے لیے اس نے جو جملہ ایک دفعہ بولا ہے دوبارہ اسے زبان پر نہیں لایا، اگر وہ بات دوبارہ بیان کی ہے تو دوسرے جملے کے ساتھ بیان کی ہے، مگر اس کو بھی قرآن جیسی صورت لانے کی ہمت نہیں ہوئی، نہ آج تک کوئی لا سکا، نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ڈرو تم اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، یعنی جس طرح اس زمین اس میں انسان جلیں گے اسی طرح پتھر بھی جلیں گے، اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے۔ یہ تو کافروں کا انجام ہوگا، اب ماننے والوں کا انجام بھی سن لو تاکہ دونوں باتیں سامنے آ جائیں۔ مومنوں کو بشارت، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری،
اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے۔ کس چیز کی خوشخبری فرمایا؟ ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں پھلوں سے رزق، قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی تھی، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ مثلا تیسرے دن جو پھل ملے گا اس کی شکل و صورت وہی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد دوسرے دن ملا تھا، مگر ذائقہ الگ الگ ہوگا اور لذت روز بروز بڑھتی جائے گی۔ پہلے دن کے پھل کا جو ذائقہ ہوگا دوسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا، تیسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا، اسی طرح روز بروز بڑھتا جائے گا۔ جس طرح کافروں کے متعلق فرمایا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو تم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی، یعنی ان کے عذاب میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا، اور مومنوں کے لیے مزید کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں جوڑے پاکیزہ، ایمان والوں کو وہاں حوریں بھی ملیں گی اور دنیا والی عورتیں بھی ملیں گی، اور ان کا درجہ حوروں سے زیادہ ہوگا۔ دنیا کی عورتوں اور حوروں کا معاملہ، حوروں کا مکالمہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا والی عورتوں کو حوریں کہیں گی کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں، کوئی کستوری سے پیدا ہوئی ہوگی، کوئی عنبر سے، کوئی کافور سے، کوئی زعفران سے، اور تم خاکی مخلوق ہو، مگر تمہارا درجہ اور حسن ہمارے سے زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ عورتیں جواب دیں گی لِصَلَاتِنَا وَصِيَامِنَا، ہم نمازیں پڑھتی تھیں اور روزے رکھتی تھیں، اس وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے، تم تو یہاں مفت میں کھاتی پیتی ہو۔ دنیا والی عورتوں کو نمازوں اور روزوں کی برکت سے اور دین کے سلسلے میں مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے حوروں پر سرداری ملے گی، اور ان کا حسن و جمال حوروں کے حسن و جمال کو مات کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہوں، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور مہربانی سے عورتوں کو سہولت عطا فرمائی ہے، اور وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں۔ عورتوں کو بطور خاص نصیحت، وہ عورت بڑی خوش قسمت ہے جس کا خاوند نماز روزہ کا پابند ہے اور یہ اس کی خدمت کرتی ہے، روٹی پکا کر دیتی ہے، کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی ہے، خاوند کے گھر مال عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ خاوند کے ثواب میں برابر شریک ہے، یعنی جتنی وہ نیکیاں کرتا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اور بیویوں اور بیٹیوں یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے گھر کے کام کاج کا ثواب زیادہ ہے، مگر آج کل عورتیں کم کوس ہیں، گھروں میں مشینیں آ گئی ہیں، سارا کام مشینوں سے لیتی ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتی، اسی وجہ سے صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کریں گے تو جسم میں ضعف اور کمزوری آئے گی، بیماریاں حملہ کریں گی۔ تجربہ شاہد ہے کہ بوڑھی عورتیں آج کل کی نوجوان عورتوں سے زیادہ طاقتور ہیں، اور بوڑھے نوجوانوں سے زیادہ طاقت اور ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بدن کو حرکت دی ہے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ کام کیے ہیں، اور ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کام کرنے میں اللہ تعالیٰ نے صحت رکھی ہے اور اجر و ثواب بھی رکھا ہے، لیکن آج کل کے تمام کام مشینوں کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں، لہٰذا وہ صحت اور طاقت نہیں۔
تو خیر فرمایا کہ ایمان والوں کو جنتوں میں جوڑے ملیں گے، عورتوں کو خاوند اور مردوں کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے انعامات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگلا درس جو ہے نا یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ آج ہمارا تیسرا رکوع کا درس تھا اور شکر الحمدللہ 30 منٹ کی ویڈیو تھی اور اس میں ہم نے جو ہے نا یہ درس پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بھی ہم سے اس درس میں کوئی بھی بھول چوک ہوئی ہو تو اس کو معاف کرے، اور ہم اتنے بڑے عالم فاضل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم جو ہے اس کو اس طرح پڑھیں بلا جھجک، تو اس لیے ہمیشہ سمجھ سمجھ کر، ٹھہر ٹھہر کر، ڈر ڈر کر پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس علم میں مزید جو ہے ترقی دے اور اضافہ کرے ہمارے اس علم میں۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کا باقی دنیا کی جتنی بھی تعلیمیں اور علم ہیں ان سے یہ کئی درجہ اور سب سے پہلا درجہ، بلکہ سب علموں میں سے پہلا درجہ جو ہے اس قرآن مجید کا اور ترجمہ و تفسیر کے علم کا ہے۔ یہی تو وہ قرآن مجید ہے جو حافظ قیامت والے دن پڑھتا جائے گا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جائے گا۔ یہی تو وہ قرآن مجید ہے جس سے مولی، عالم، قاری یا اپنے ساتھ جو ہے اپنے گھر والے اور باقی دوست بھائی جو بھی ہوں گے ان کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درس پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو درس بدرس روز مرہ کے حساب سے ویڈیو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔